30 दिनों से जायद रीडिंग का मामला फेस्को ने करेक्शन के साथ बिल जारी कर दिए। तमाम सर्कल्स ने गुज़िश्ता 2 माह की करेक्शन के साथ बिल जारी किए। फेस्को हुकाम के मुताबिक सार्फिन की रीडिंग शिकायत पर ऑनलाइन करेक्शन की गई। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को में बिजली के मामला फेस्को अथॉरिटी की जानिब से तमाम सर्कल्स को खसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी गई है कि जिन सार्फिन को अपने बिजली के बिलों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुतल्लिक़ा सब डिवीज़न में जो है वो दरख्वास्त जमा करा के अपना रिकॉर्ड जो है वो चेक कर सकते हैं। और ऑनलाइन फेस्को की जानिब से ये कहना है कि जिन सार्फिन को 30 से 35 दिन की रीडिंग की गई है उनके बिजली के बिलों की ऑनलाइन करेक्शन कर दी गई है। सार्फिन जो है वो अपने बिजली के बिल ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। इस वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि नेपरा की हदायत पर जो है वो रीडिंग शेड्यूल रिवाइज्ड किया गया है। और इसके साथ साथ जिन सार्फिन को ओवर बिलिंग के खदशात हैं और ओवर बिलिंग से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मुतल्लिक़ा सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में दरख्वास्त देकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकते हैं। बिजली के बिलों में करेक्शन जो है वो करा सकते हैं। ऑनलाइन हज़ारों बिजली के बिलों की करेक्शन जो है वो फेस्को की जानिब से कर दी गई है और बिजली के बिल सार्फिन को फ्राहम जो है वो कर दिए गए हैं। मज़ीद फेस्को काम का यही कहना है कि ओवर बिलिंग से मुतल्लिका जो शिकायत है वो सार्फिन अपने मुतल्लिका सब दफातर में दर्ज करवा सकते हैं। जिन बिजली के बिलों की ऑनलाइन एक साथ की गई वो नेपरा की हदायत पर फेस्को की जानिब से जो है वो शेड्यूल रिवाइज्ड किया गया है, जिसकी वजह से सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ात जो है। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में सलार वाला था शाहकोट वसीम ड्रेनेज तक सड़क की बहाली स्कीम डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से 10 करोड़ का तखमीना लागत मंजूर। डिप्टी डायरेक्टर ने हाईवे हुकाम से स्कीम की तफसीलात मांग ली। महकमा हाईवे 8 किलोमीटर तक सड़क की बहाली पर काम करेगा। तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सलार वाला था शाहकोट सेम ड्रेनेज तक सड़क की बहाली के मंसूबे के लिए 10 करोड़ के फंड जो है वो मंजूर किए गए हैं। और इसी हवाले से डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से महकमा हाईवे फैसलाबाद को तमाम तर जो है वो तफसीलात अरसाल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। और सदरात से सलार वाला था शाहकोट तक 8 किलोमीटर तक सड़क की बहाली का मनसूबा इल्तवा का शिकार था। हाईवे काम की जानिब से 6.5 करोड़ का तखमीना लागत भेजा गया, जबकि तरमीम शुदा जो तखमीना लागत है वो 10 करोड़ जो है अरसाल किया गया है। स्कीम की मंजूरी जो है वो नेक्स्ट DWP मीटिंग में की जाएगी। और इस हवाले से महकमा हाईवे फैसलाबाद को तमाम तर जो जितनी भी रफ कासा स्कीम दोबारा जो है वो रसाल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। और स्कीम पर महकमा हाईवे। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद से न्योट सरगोदा रोड की बहाली का मंसूबा अल्तवाह का शिकार, ताहाल अराजी ही न खरीदी जा सकी। चिन्योट सरगोदा रोड की बहाली का मंसूबा लटक गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के लिए तहसील सदर से ताहाल 1254 किनाल अराजी न खरीदी जा सकी। महकमा हाईवे की जानिब से चिन्योट से 133 किनाल, तालिया से 433 किनाल और सरगोदा से 57 किनाल अराजी खरीदी जाना थी। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के लिए 2 अरब 95 करोड़ रुपए जारी किए। मुख्तलिफ मकामात पर अराजी की खरीदारी के लिए DC रेट का तयन न हो सका। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 3 अरब 49 करोड़ मुख्तस है। महकमा हाईवेज ने डिप्टी कमिश्नर को अराजी की खरीदारी के लिए रेट तय करने की इस्तदा कर दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चिन्योट अल्ताफ हुसैन की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कमेटी का अजलास। ADCR ने अफसरान से रेवेन्यू अहदाफ और दीगर मनसूबों पर ब्रीफिंग ली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल में डिवीजन में चिन्योट सबसे आगे है। वागुजार कराई गई सरकारी ज़मीन को आर्जी काश्त के लिए लीज किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे कुमैल हैदर से। जी कुमैल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फॉर रेवेन्यू अल्ताफ हुसैन अंसारी ने रेवेन्यू कमेटी का जो इजलास है उसको चेयर किया। हमारे साथ मौजूद हैं। रेवेन्यू के जो अहदाफ हैं वो हासिल किए गए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं मामला? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली हमारी फोर्टनाइटली जो है रेवेन्यू रिकवरी की मीटिंग होती है। इसमें हमने जो है यूरिया के हवाले से भी एजेंडा ऐड किया होता है कि यूरिया की जो सप्लाई आ रही होती है हमारे पास ज़िले में, और इसके अलावा अब गाँव चमगंग में जो रिकवरी की पोजीशन है उसको भी हम असेस करते हैं। इसके अलावा जो दीगर अहदाफ है हमारे, जो हमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जारी किए हुए हैं कि खेवट इशूज़ कितने रिजॉल्व हुए, म्यूटेशन के इशूज़ कितने रिजॉल्व हुए, और इसके अलावा हमारी जो ओवरऑल रिकवरी है अभियाने की मद में है, लैंड बेस हमारी जो है AIT है, इनकम बेस AIT है, या FBR के जो टैक्सेस हैं, या इसके अलावा जो दीगर दूसरे जो टैक्सेस हैं स्टैम्प ड्यूटी के हवाले से, म्यूटेशन फीस के हवाले से, उसकी ये बेसिकली रिकवरी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पूरे डिवीजन में चिन्योट जो है वो इस वक्त
باقی اضلاع سے بہتر پرفارم کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اس میٹنگ میں جو لینڈ ریٹریو کی گئی اس کے حوالے سے اور جو اس پر تاوان امپوز کیا جانا اس حوالے سے بھی ڈائریکشن جاری کی ہیں۔ جی بالکل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا یہی کہنا تھا کہ ضلع کے اندر آنے والی یوریا کے حوالے سے بھی اپڈیٹ لی گئی، اور ساتھ ساتھ اب گاؤں بہت شکریہ کمیل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ محکمہ زراعت جھنگ کی جانب سے کھاد کی وافر فراہمی کا دعویٰ، گندم کی بہتر پیداوار، کھاد کے بہتر استعمال بارے ایڈوائزری جاری۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر سیال کہتے ہیں منڈیوں میں فاسفورس کھاد کی کوٹا کے مطابق فراہمی جاری ہے، کاشتکاروں کو فاسفورس کھاد کی بلا تعطل فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پنجاب حکومت کے بہتر اقدامات کے باعث کھاد کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ بات کریں گے اسی پر اویس خان سے۔ جی اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ موجودہ گندم کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے محکمہ زراعت کی جانب سے اقدامات کا عمل جاری ہے، وہیں پر کھادوں کی بلا تعطل ترسیل کے حوالے سے بھی اقدامات ممکن کیے جا رہے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر سیال میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، گندم کے حوالے سے ایک پیداوار کے حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ جاری ہیں، کھادوں کے حوالے سے بھی بلا تعطل فراہمی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے 6.5 لاکھ ایکڑ گندم کا، تو الحمدللہ بآسانی ہم پورا کر رہے ہیں، اور ذمہ دار جو ہے شوق سے، محبت سے اور ایک قومی جذبے کے ساتھ جو ہے گندم کاشت کر رہے ہیں، بیج کو دوائی لگا رہے ہیں، نئے بیج ڈال رہے ہیں اور فاسفورس کھادیں۔ دیکھیں، ہم نے آپ کو وعدہ کیا تھا جنگ کے فارمرز کو کہ انشاءاللہ فاسفورس کھادیں آپ کی شارٹ نہیں ہوگی، تو وہ مارکیٹ میں موجود ہیں اور جو ہے فارمر لے رہے ہیں۔ ڈی اے پی ہے، نیٹروفاسٹ ہے، سنگل ہے، این پی کے ہے، درخیز، اس طرح ٹی ایس پی ہے جس کو آپ دو راور کہتے ہیں، یہ ساری کھادیں الحمدللہ مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہیں اور کسی قسم کی اس کی کمی نہیں ہے۔ تو اور ہمارا بھرپور مشورہ ہے کہ ذمہ دار جو ہے 2 بوری ڈی اے پی کی ڈال لیں، یا 4 بوری سنگل سپر فاسفیٹ اور 1 بوری ساتھ یوریا ڈال لیں، اور یا 2 بوری نیٹروفاس لازمی ڈال کر کاشت کریں، کیونکہ اس کے جڑوں کا جال مضبوط ہوگا اور دانے زیادہ بنے۔ باقی یوریا کے لیے ہم الحمدللہ پلاننگ کے قریب ہیں، یوریا بھی انشاءاللہ شارٹ نہیں ہوگا، غیر ملکی یوریا بھی آ رہا ہے، اور کمپنیز وہ بھی وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے، ابھی گندم چھوٹی ہے تو اس کو پانی 10-15 دن میں شروع ہو جائیں گے، مارکیٹ میں انشاءاللہ بحران پیدا نہیں ہوگا۔ بتائیے گا، غیر ملکی گندم جو غیر ملکی کھاد ہے اس کی کب تک آنے کی توقع کی جائے؟ وہ تقریباً 10-15 دن میں وہ بھی پہنچ رہی ہے، پورٹ پہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی پہنچ رہی ہے۔ بہت زیادہ کھاد ہے، کھادوں کا ایشو نہیں ہے، فارمر جو پریشان ہو جاتا ہے نا، ایڈوانس پریشان، یہ اس لیے مصیبت بن جاتی ہیں، یعنی کہ آج سے وہ یوریا خریداری شروع کر دے گا تو یوریا ابھی ہمارے پاس کم آ رہا ہے اور ان قریب انشاءاللہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تو جیسے جیسے بڑھے گا، اچھا زبردست یوریا کے سٹاک ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں زنک بھی ہے، تو فارمر اگر زبردست یوریا کو پہلے پانی پہ استعمال کرتا ہے تو اس کی پیداوار ڈبل ہوتی ہے، تو وہ بھی استعمال کرے، پہلا پانی لگائے۔ غیر ملکی یوریا آ رہا ہے، اور جو کمپنیز ہیں اینگرو، فوجی وغیرہ ساری کی بکنگ ہماری ہے، وہ بھی آ جائے گی۔ باقی جو ہمارے پنجاب لیول کے پلیئر ہیں، بڑے گروپ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ یوریا دیں گے۔ کا کہنا ہے غیر ملکی یوریا بھی جو ہے اس کی بھی آمد متوقع ہے، جبکہ دیگر کھادوں کی فراہمی بھی اب ممکن کی جا رہی ہے، جیسے جو ہے یوریا۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقم کا حصول خواتین کے لیے مشکل ہو گیا، کئی دنوں سے چکر لگا رہی ہیں لیکن پیسے نہیں مل رہے، مستحق خواتین کے شکوے شکایات بڑھنے لگے۔ انکم سپورٹ پروگرام کی سماہی قسط ملنے کا آغاز ہو گیا، ریٹیلرز دکانوں پر خواتین کا رش، سلو سسٹم سے خواتین کا انتظار طویل ہو گیا، 3 روز سے دکان کا چکر لگا رہی ہیں، صبح سے شام تک لائنوں میں کھڑے رکھنے کے بعد خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے، خواتین پھٹ پڑی، ریٹیل دکاندار پر بدتمیزی کرنے کا بھی الزام لگا دیا۔ صبح 8 بجے سے آتے ہیں، شام 5 بجے کے بعد ہم گئے ہیں، رات بھی ہم 6 بجے گئے ہیں اور ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی۔ 3 دن ہو گئے، آئی ڈی کارڈ واپس نہیں دے رہے یا پھر ابھی واپس نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے آپ صبح باجی آئے 8 بجے، لیکن ہم آج بھی 8 بجے کے آئے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے، میری ہمسائی ہے اس کو پکڑا کر آئی ہوں، یقین کریں مجبوری بہت زیادہ ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت ریٹیلرز کے ذریعے مالی امداد حاصل کرنے والی خواتین کو مشکلات، آن لائن سسٹم جواب دے گیا، ضلع میں مستحق خواتین کی تعداد 72,000 سے زائد ہے، ضلع میں بے نظیر انکم سپورٹ رقوم کی ادائیگی کے لیے 43 پوائنٹس بنائے گئے ہیں، فی کس خاتون کو 8,500 روپے دیا جائے گا۔ ریٹیلر کا کہنا تھا کہ آن لائن سسٹم میں خرابی کی وجہ سے ایک خاتون کو رقم کی ادائیگی میں 20 منٹ سے زائد وقت لگتا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ کا آن لائن سسٹم ٹھیک ہو تو 5 منٹ میں ادائیگی ہو جاتی ہے۔
بھائی ہماری طرف سے جو ہے نا ارینجمنٹ مکمل کیے گئے ہیں، لیکن سسٹم بہت سلو ہے، جس کی وجہ سے نا خواتین کو پریشانی ہو رہی ہے. خواتین کو نہیں، ہمیں بھی پریشانی ہو رہی ہے. بیچاری صبح سے آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھی ہوئی ہیں. 10 سے 15 منٹ کے بعد تقریباً ایک فیمیل کو پیمنٹ ہو رہی ہے. بایو میٹرک سسٹم بہت سلو چل رہا ہے اس وقت. صبح 8 بجے دے آئے ہوئے ہیں تے سسٹم ہی نہیں چل رہا. صبح دے بیٹھے ہوئے ہیں تے سسٹم چلے گا تو کسی نے پیسے ملے گے. بہت سلو چلن دیا. چھوٹے چھوٹے بچے. مستحق خواتین کا کہنا تھا کہ ہم تو چکر لگا لگا کے عاجز آ گئی ہیں، اعلیٰ حکام نوٹس لے کر مسائل کا حل کریں. پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی تنظیم کے عہدیداران بلا مقابلہ منتخب. فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے سجاد حیدر خان صوبائی نائب صدر اور یاسر بلوچ صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری منتخب. عبداللہ خان دمڑ کو پی ٹی آئی پنجاب کا جوائنٹ سیکرٹری بنا دیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. آپ کو بتا رہے ہیں گوہر خان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی تنظیم کے عہدیداران بلا مقابلہ منتخب. فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے سجاد حیدر خان صوبائی نائب صدر اور یاسر بلوچ صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری منتخب. عبداللہ خان دمڑ کو پی ٹی آئی پنجاب کا جوائنٹ سیکرٹری بنا دیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی تنظیم کے عہدیداران بلا مقابلہ منتخب. فیصل آباد سے سجاد حیدر صوبائی نائب صدر، یاسر بلوچ صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری منتخب. عبداللہ خان کو پی ٹی آئی پنجاب کا جوائنٹ سیکرٹری بنا دیا گیا. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پارٹی کے مرکزی رہنما اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی پی پی ڈویژنل نائب صدر ارشد جٹ کے ڈیرے پر آمد. راجہ پرویز اشرف نے ارشد جٹ کے بڑے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا. سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے بولے، پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پارٹی کے مرکزی رہنما اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی پی پی ڈویژنل نائب صدر ارشد جٹ کے ڈیرے پر آمد. راجہ پرویز اشرف نے ارشد جٹ کے بڑے بھائی کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا. اپڈیٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے مریم رضا. جی مریم، اپڈیٹ کیجیے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل پنجاب کے نائب صدر ارشد جٹ کے ڈیرے پہ آج قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی جانب سے جو آمد ہوئی ہے، ان کے بڑے بھائی کی انتقال پر افسوس جو ہے وہ کیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. سر بتائیے گا کہ اگر 8 فروری کو الیکشنز نہیں ہوتے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا لایا عمل ہوگا؟ مجھے یقین ہے پورا کہ انشاءاللہ وہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے. دیکھیں، الیکشن ایک ریکوائرمنٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے، اور ہمارے پاس راستہ بھی کوئی اور نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں ملتوی ہونا، تو ملتوی صرف ایسی صورتحال میں ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسا، اللہ نہ کرے، کوئی ایسی مجبوری آ جائے. اگر کوئی ایسی مجبوری آتی ہے تو وہ ظاہر ہے قوم سمجھ جاتی ہے، پھر آپ اس کو ملتوی کر سکتے ہیں. سر اچھا، مزید یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی نظر سے کہ مولانا صاحب کس طرح بیٹھیں گے، پیپلز پارٹی کی طرف یا پھر نون لیگ کی طرف؟ مولانا صاحب ایک بڑے منجھے ہوئے اور بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور سیاست کے میدان میں ان کا بڑا ان کو دسترس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو صرف مولانا صاحب ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور اس وقت کے جو بھی حالات ہوں کیا ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ سارے سیاستدان، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک چیز پر خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ پچھلی جس وقت پی ٹی آئی نے اسمبلیاں توڑی، اور پھر جب وہ ایک نو کانفیڈنس کی موو کامیاب ہوئی اور ایک حکومت بنانی پڑی، تو تمام سیاستدانوں نے جو سینئر پولیٹیشین تھے، انہوں نے بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ جذبے کے ساتھ اکٹھے ہونے کا ایک عمل قوم کے سامنے رکھا، اور ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ، اجتماعی دانش کے ساتھ انہوں نے. ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ سندھ میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، اگر آئندہ دنوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی حکومت رکھتی ہے تو کیا پی ٹی آئی کے عہدیداران یا نمائندہ جو اس وقت موجود ہیں سندھ کے اندر، ان کو جگہ دی جائے گی، ان کے ساتھ کوئی اتحاد کیا جائے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک سندھ میں پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، تو پیپلز پارٹی تو خدا کے فضل سے سارے ملک میں موجود ہے. آج آپ نے یہاں بھی مظاہرہ دیکھا، لیکن سندھ میں یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اس لحاظ سے بیس ہے،
और उसको खिदमत का मौका मिला है पीपल्स पार्टी को, और उन्होंने अपने अवाम की इतनी खिदमत की है, इतनी तामीर की है, इतनी तरक्की दी है लोगों को, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में। इवन मैं समझता हूँ कि जो जिसके बारे में बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता था, आप जाएं वहाँ आपको मालूम होगा कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर लोगों के लिए आसानियां पैदा की हैं। लोग खुशी से वोट देते हैं और उनका एक रोमांस है, एक मोहब्बत है, एक प्यार है पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी के साथ एक प्यार मोहब्बत है जो आज पंजाब में कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से भी आज फैसलाबाद में भी देखा गया है। जी बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। दौरान सर्विस वफात पाने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां मिल गईं। फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 17A के तहत 7 जूनियर क्लर्क भर्ती। कमिश्नर सरवर सईद ने नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन में ऑर्डर लेटर तकसीम किए। भर्ती होने वालों में फायजा अतीक, रमीजा चौधरी, सुबहान हमीद, अली इस्लाम, नुमान एजाज, मोहम्मद अली और आफ्ताब अहमद शामिल हैं। तफसीलात जानेंगे वकास बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। इसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में दौरान सर्विस इंतकाल कर जाने वाले जो मुलाजमीन थे उनके बच्चों को आज रूल 17A के तहत जो है नौकरी पर तैनाती के आर्डर जो हैं वो दे दिए गए हैं। कमिश्नर फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, ये बताइएगा कि 10-10 साल से पेंडिंग केसेस भी थे जिन्हें अब हल किया जा रहा है, ऐसे मुलाजमीन जो दौरान सर्विस इंतकाल कर गए उनके बच्चों को आज नौकरियां दी गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पर सरकारी दफातर में ड्यूरिंग सर्विस डेथ होने पर जो फैमिली क्लेम्स हैं उस हवाले से बहुत सख्त हिदायत दी गई हैं कि फैमिलीज़ जो हैं वो बिल्कुल सफ़र नहीं उनको करना चाहिए और उनको हमें मैक्सिमम फैसिलिटेशन देनी चाहिए। तो इस हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में हमारे पास तकरीबन 17 दरख्वास्तें मौजूद थीं और जब उनका चूंकि जूनियर क्लर्क के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना होता है तो उनके टेस्ट के बाद जो भी आज कामयाब उम्मीदवारान थे उनका हमने ना सिर्फ उनको हमने यहाँ पर दोबारा से रखा है, उनकी फैमिली के जो भी मेंबर यहाँ चाहते थे अप्लाई करना और साथ ही साथ इंशाल्लाह उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम भी कर रहे हैं ताकि उनको प्रॉपर तरीके से दफ्तर के जो अमूर हैं उनका पूरी तरह से इदराक हो, उनकी ट्रेनिंग्स हों और फिर वो जो है हमारे लिए एक इंशाल्लाह इन दफातर में एक फाल किरदार अदा कर सकें। अच्छा, बिल्कुल ऐसे तमाम तर मुलाजमीन ना सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बल्कि दीगर सरकारी अदारों में भी जिनकी दौरान सर्विस जो है वो वफात हो गई, उनके बच्चों को फैमिली क्लेम के तहत जो है नौकरियां ना सिर्फ दी जा रही हैं बल्कि इनकी मुस्तकबिल के लिए ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया वकास बेग अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स का खराब रहना मामूल बन गया। सरगोदा रोड की बत्तियां गुल होने से हर तरफ अंधेरा छा गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना, स्ट्रीट लाइट्स की खराबी को इंतजामिया की नाअहली करार दे दिया। तफसीलात जानेंगे अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अहम शहराहों की स्ट्रीट लाइट खराब रहना जो है वो मामूल बन चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा रोड पर जिसकी स्ट्रीट लाइट्स जो वर्षा रात से ख़राब हैं। स्ट्रीट लाइट ना सिर्फ ख़राब है बल्कि काफ़ी ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल जो पोल है वही सिरे से मौजूद नहीं, जिसकी वजह से जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, शहरियों को ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। और ये ऐसे में मौजूद है जो बोले की झुग्गी का मकाम है और ये बड़ा अहम पॉइंट है। यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी रहती है और यही शेखुपुरा रोड की तरफ भी ट्रैफिक यहाँ से जाती है। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर एक भी जो स्ट्रीट लाइट है वो नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। मतलब शेख शहरी मुझे से बात करते हैं, क्या कहना चाहिए? अच्छा, ये मेन सरगोदा रोड है, ये एक पूरा स्टाफ है, शेखुपुरा रोड की तरफ ट्रैफिक जाती है, कोई निजाम स्ट्रीट लाइट नहीं है, क्या कहना चाहिए? कोई तवज्जो ये लगनी चाहिए लेटा जो है वो भी उनका भी ये कहना है कि इस पर एक्शन लिया जाए और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है अपनी जिम्मेदारी अदा करे और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको ठीक करवाया जाए।
یہ جو سرگودا روڈ ہے بڑا اہم روڈ ہے اور یہاں پر پورے شہر سے جو ٹریفک ہے وہ جاتی ہے. الائڈ اسپتال کا جو روڈ وہ بھی یہیں سے جاتا ہے اور اس کے علاوہ شیخوپورہ روڈ بھی ادھر سے ہی جاتا ہے. تو اتنے اہم روڈ پر اسٹریٹ لائٹس کا خراب ہونا جو میونسپل کارپوریشن اس کی کارکردگی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھا رہا ہے. تو تاحال کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا اور اسٹریٹ لائٹس ٹھیک کروانے کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات نہیں کیا گیا. تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ اس پر نوٹس لے اور سرگودا روڈ کی اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ ٹھیک کروانے میں اپنا کردار ادا کریں. جی بہت شکریہ اسلام درانی اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کی نااہلی اسٹریٹ لائٹس کے لیے مختص فنڈز کا استعمال نہ کیا جا سکا. شہریوں کو رات گئے مختلف علاقوں میں مشکلات کا سامنا. کارپوریشن حکام نے معاملہ فنڈز منظوری پر ڈال دیا. کہتے ہیں فنڈز منظوری پر منصوبہ شروع کیا جاتا ہے. مزید بات کریں گے عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان اپڈیٹ کیجیے گا. کارپوریشن کے حوالے سے تو یہاں پر اسٹریٹ لائٹس کے لیے مختص جو رقم ہے وہ ابھی تک لگائی نہیں جا سکی اور اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے کہ فنڈز کی منظوری نہیں ملی اور مختلف روڈز فیصل آباد شہر کے جہاں پر اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے برابر ہے. جہاں پر سرگودا روڈ آ جاتا ہے, جہاں پر شیخوپورہ روڈ آتا ہے اور اس کے علاوہ ملر روڈ آتا ہے, کنار روڈ, جہاں پر لائٹس نہ ہونے کے برابر ہیں. اور اسی طرح سے سرگودا روڈ پر پرماننٹ اسٹریٹ لائٹس بالکل بھی موجود نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرے مختلف علاقے ہیں جہاں پر ستیانہ روڈ یا اس کے علاوہ سمندری روڈ کے علاقے ہیں جہاں پر اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے برابر اگر ہے تو وہ خراب ہو چکی ہے. تو اس سلسلے میں پیسے مختص کیے گئے تھے جب بجٹ منظور کیا گیا ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے, تاہم ان پیسوں کی ابھی تک اسٹریٹ لائٹس نہ تو نئی پرچیز کی جا سکی اور نہ ہی پرانی کی مینٹیننس کے حوالے سے کوئی اقدامات سامنے آیا, جس پر یہ شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ان کی اسٹریٹ لائٹس جو لگی ہوئی ہے وہ درست ہونی چاہیے, اس کی مینٹیننس اینڈ ریپیئرنگ ہونی چاہیے اور اس کے لیے پیسے بھی باقاعدہ طور پر مختص کیے گئے. اور اسی طرح سے جو پیسے نئی خریدنے کے لیے رکھے گئے ہیں وہ لازماً نئی خریدی جانی چاہیے تاکہ جو ان کی مشکلات آتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. مین روڈز کے ساتھ ساتھ اندرون گلیوں میں محلوں میں جو اسٹریٹ لائٹس لگائی جاتی ہے وہ بھی بدقسمتی. بہت شکریہ عبدالرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن الیکشن کی گہما گہمی عروج پر. امیدوار سیکرٹری چودھری احمد ذیشان کی وکلا کے اعزاز میں تقریب ممبر پنجاب بار میاں مہران طاہر, میاں جاوید اقبال, سابق نائب صدر عثمان سندھو اور میاں ضیاء الحق ساجد سمیت دیگر وکلا کی شرکت. عاصمہ تنویر رندھاوا نے چودھری احمد ذیشان کی حمایت کا اعلان کر دیا. تفصیلات جانیں گے فصیح نقوی سے. جی فصیح اپڈیٹ کیجیے گا. بار الیکشن 2024-25 جو ہیں وہ سر پر ہیں اور اسی حوالے سے جو کمپین ہے وہ بھی زور و شور سے جاری ہے. اس وقت جو کہ سیکرٹری کے امیدوار ہیں چودھری احمد ذیشان صاحب, ان کی جو ہے بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا ہے عاصمہ تنویر رندھاوا کی جانب سے اور اسی حوالے سے جو ہے وہ آج ظہرانے کا بھی اہتمام کیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ احمد ذیشان صاحب موجود ہے, مزید سے بات کرتے ہیں. احمد بتائیے گا کہ جیسا کہ ہم نے بات بھی کی کہ ویلفیئر کے لیے اور خاص طور پر جو ہے وکلا کی عزت اور وقار کے لیے کام کیا جائے گا, آج آپ کے لیے حمایت کا بھی اعلان کیا گیا, کیسے دیکھتے ہیں اس عمل کو؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ جہاں تشریف لائے. آپ کا چینل ہے 41 نیوز ہے, یہ میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی دھرتی کا چینل ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کو یہاں دیکھتے ہیں. دوسرا میڈم عاصمہ تنویر رندھاوا صاحبہ نے یہاں یہ مکمل ہمارا یہ میلہ سجایا ہے, ان کا بڑا شکریہ. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشنز ہیں, کمپین ہو رہی ہے, تو اب تو کمپین اللہ خیر کرے جی اینڈ پر پہنچ چکی ہے. 13 جنوری کو ہمارے الیکشن ہے. ہم تمام کینڈیڈیٹس اپنا اپنا موقف, اپنا ویژن ہمارے جو ووٹرز بھائی ہیں, وکلا بھائی, ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 13 جنوری کو اللہ تعالیٰ خیر کا وقت لے کر آئے تو یہ دوست بھائی انشاءاللہ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں مجھے ووٹ سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو 13 جنوری کا سورج ہے جی وہ میری فتح کی نوید لے کر آئے گا. یہ بھی بتائیے گا کہ جیسا آپ نے بات ذکر کیا تھا کہ ایک برادری سسٹم سے ہمیں آؤٹ ہو کے یعنی ایک کاز کے لیے ہمیں جو آپ کے وکلا برادریوں سے اکٹھا ہونا چاہیے, اس پوائنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی اب میں سمجھتا ہوں جو الیکشن ہے نا جی ہمارا خصوصی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا, پہلے یہاں کچھ ایسے معاملات تھے برادریزم کے اوپر ووٹ پڑتا تھا, مگر آج کا کٹ ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب بار وکلا میں جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو چکا. اب ہم وکلا نے سوچ لیا ہے کہ ہم میرٹ پر ووٹ دیں گے. میں اکثر اپنے دوستوں سے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, آپ مجھے بھی دیکھیں, باقی کینڈیڈیٹس کو بھی دیکھیں. شاید میں آپ کے میعاد پر پورا نہ اتروں, اگر میں پورا اترتا ہوں تو یہ ووٹ ایک امانت ہے. آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے تمام فیصل آباد کے وکلا بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ووٹ کو میرٹ پر کاسٹ کریں. میں نے تو کہنا ہے جی میں میرٹ پر ہوں, مگر میرا باہر سے پوچھیں تو
تو اس لیے اس چیز کو ہم نے ضرور پریویل کرنا ہے. اگر یہ کریں گے تو ہمارا یہ جو ہے اپنا شعبہ بچے گا. جیسا کہ آپ نے سنا جو الیکشن کمپین ہے اس حوالے سے جو ہے وہ بہت شکریہ آفسی اپڈیٹ کرنے کے لیے.